الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شہر منگلور کے گراں قدر بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، بڑی خوشی ہے کہ آج منگلور کے احباب دانش یعنی انٹلیکچوئلس کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا۔ ابھی واٹس ایپ میں کچھ دنوں پہلے ایک میسیج منگلور کے بارے میں سرکولیٹ کر رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کرناٹک کا سب سے خوبصورت شہر، سب سے پاک صاف شہر، بنگلور کے بعد سب سے زیادہ بڑی اکانومی والا شہر، تعلیمی اداروں کے لحاظ سے نمبر 3، فلاں کے لحاظ سے نمبر 4، فلاں کے لحاظ سے نمبر 2۔ آپ نے دیکھا نا یہ میسیج منگلور کی خوبیوں کا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ منگلور کے فضائل پر مشتمل پورا ایک واٹس ایپ میں میسیج سرکولیٹ ہو رہا تھا۔ اس میں حقیقت بھی ہے کہ یہاں جو مسلمان بستے ہیں دیگر علاقوں کے بنسبت یہاں کے لوگوں میں دینداری پائی جاتی ہے، دینداری کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ 3 طریقوں سے آیا، اور تینوں طریقوں سے جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اسلام آیا عرب کے تاجروں کے حوالے سے، اور عرب کے تاجر انڈیا کے کوسٹل علاقے میں، وہاں سے بھٹکل یا اور اس سے اوپر سے شروع ہو کر پھر بھٹکل، پھر اس کے بعد منگلور کا علاقہ، پھر کیرلا کا علاقہ، پھر ایسا یو ٹرن مارنے کے بعد تمل ناڈو کا علاقہ۔ ساحلی علاقوں میں عرب کے تاجر آئے، یہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی، اسٹے یہیں کیا، یہاں کی مقامی عورتوں سے شادی کی، اور یہاں جو نسل آباد ہوئی اس کے لیے الگ الگ جگہ الگ الگ نام ہے، لیکن سب ایک ہی ہے۔ نوایتی جب کہتے ہیں تو نو عائد، نئے آنے والے، ان کا نام پڑ گیا جو عرب سے تاجر آئے اور وہاں کی عورتوں سے انہوں نے شادی کی۔ پھر اس کے بعد کیرلا میں جاتے ہیں تو ماپڑا کہتے ہیں، ماپڑا کا مطلب ہے دولہا، یہ باہر سے آئے ہوئے دولہے تھے عرب سے، اور یہاں مقامی آبادی ان کی بڑی۔ اور پھر ایسا ٹرن مارنے کے بعد آپ تمل ناڈو چلے جاتے ہیں تو وہاں لبے ہوتے ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تو لبے جو ہے اصل میں لبیک تھا کسی زمانے میں، یہ جو عرب کے تاجر آئے وہاں کی دراوڑ عورتوں سے انہوں نے شادی کی، تو ان کی جو نسل ہوئی تو وہاں کے مقامی علاقے کے لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ بچوں کو انہوں نے جو تربیت کی، جی آیا ابا بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو لبیک کہتے تھے، اس سے جو ہے وہ نسل لبے بن گئی، بعد میں اس کا کاف گر گیا۔ تو اس طرح سے اس پورے کوسٹل علاقے میں جہاں امن کے ساتھ آج مسلمان بستے ہیں، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں اسلام ڈائریکٹ آیا، اسلام کے مظاہر یہاں زیادہ ہیں، اور پورا من ہے اس لیے کہ تاجر آدمی لڑ جھگڑ کر تجارت نہیں کرتا، سب کے ساتھ گھل مل کر تجارت کرتا ہے۔ تو یہ کوسٹل علاقے کا اسلام ہے۔ بیچ کا جو ڈکن پلیٹو کا اسلام ہے وہ بھی نسبتاً پیسفل ہے، وہاں اولیاء کرام آئے اور ایک ایک ولی ایک ایک شہر میں آئے، بس گئے، وہاں انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، یہ پورا علاقہ۔ اور نارتھ کا جو علاقہ ہے وہاں فوجیں آئیں، چھاونیاں بنی، باہر سے بادشاہ آئے دنیا کے دیگر علاقوں سے، اور جب بادشاہ آتا ہے، فوج آتی ہے تو پورا من نہیں آتی، تاجر تو پورا من آتا ہے، لیکن فوج جب آتی ہے تو لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے، تب زمین پہ قبضہ جماتے ہیں۔ تو اس پورے علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچر پایا جائے گا، وہاں کشمکش ہوگی دیگر لوگوں کے ساتھ، لیکن یہاں کشمکش نہیں ہے۔ تو بس یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں اسلام کے مظاہر الحمدللہ بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ موقع تو مجھے کبھی نہیں ہوا کہ یہاں کے رمضان کو دیکھیں، لیکن یہاں کا رمضان بھی ماشاءاللہ پور بہار ہوتا ہے یہاں مسجدوں میں ہر طرف روشنی اور لوگوں کا آنا جانا، پروگرامز کا انعقاد کرنا۔ تو بہرحال یہ منگلور کی خوبی کے بارے میں کچھ بات میں عرض کر رہا تھا۔ رمضان المبارک ہمارے سروں پر کھڑا ہے، ہم اس کی دہلیز میں ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں 3-4 دن کی زندگی کی مہلت اور اگر ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ ہم ایک اور رمضان پائیں گے۔
رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں، رمضان کے لیے ہم کیسے پلاننگ کریں، رمضان کے سلسلے میں کیسی منصوبہ بندی کریں، اس لیے کہ رمضان کا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے 3 بنیادی ٹرمینالوجی، 3 بنیادی اصطلاحات یا یوں کہہ سکتے ہیں کی ورڈز، ان کی ورڈز کا میں پہلے ایکسپلینیشن دیتا ہوں، پھر رمضان کی تیاری پر بات کرتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان میں سے 3 کی ورڈز ہیں. ایک کی ورڈ ہے وہ ہے رمضان. لفظ رمضان کا مطلب کیا ہے، کیسے بنا رمضان، اس کو سمجھ لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عرب کے کسی زمانے میں لوگوں نے مہینوں کے نام جب رکھ رہے تھے تو ہر مہینے کو اس کا کچھ نام رکھتے تھے. موسم بہار ہے، گرمی کا زمانہ ہے، بارش کا زمانہ ہے، پھلوں کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے وہ نام رکھا. ربیع الاول، ربیع الاخر جو کہتے ہیں نا، وہ تو وہ بہار کا زمانہ ہوتا ہے، وہاں شاید اس زمانے میں فصلیں پکتی تھیں تو اس لیے ویسا نام رکھا. رمضان منتخب کیا انہوں نے، یہ انتہائی گرم موسم ہوتا تھا. 12 مہینے میں سے سب سے زیادہ گرمی والا، سب سے زیادہ مشقت والا، سب سے زیادہ تکلیف والا مہینہ جو ہوتا تھا اس کو انہوں نے رمضان رکھا. یہ رمضان مبالغے کے صیغے پر ہے، جیسے رحمان، عطشان ہم جو کہتے ہیں، تو رحمان جب کہتے ہیں تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، عطشان جب کہتے ہیں تو بہت زیادہ پیاسا ہو جائے، سکران کہتے ہیں تو آدمی نشے میں دھت ہو جائے. یہ جو مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں، تو رمضان اس کو رکھا جو انتہائی مشقت والا مہینہ تھا. اب تو ہمارے لیے گرمی کا مہینہ نہیں ہے، بارش کا زمانہ شروع ہو گیا، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے لیے رمضان مشقت کا مہینہ ہوتا ہے. بہت زیادہ محنت ہم کرتے ہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم کو اجر دیتا ہے. تو رمضان جو ہے وہ اس طرح سے امام غزالی کہتے ہیں. اس کو کیوں گرم سے رکھا گیا اس پہ غور کیجئے. رمضان کہتے تھے اس چٹان کو، گرم چٹان کو، جہاں لوگ عرب میں کپڑے دھونے کے بعد اس چٹان پر جو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے، کیونکہ آج کے زمانے کی طرح ان کے پاس آئرننگ کا کوئی تصور نہیں تھا. کپڑوں میں جو جراثیم وغیرہ لگ جاتے ہیں، ان جراثیم کو مارنے کا طریقہ ہے کہ گرم گرم چٹان پر کپڑوں کو بچھا دیتے تھے سوکھنے کے لیے. اس کے نتیجے میں کپڑا سوکھ بھی جاتا تھا اور اس کے اندر جو جراثیم ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، بیکٹیریا وغیرہ کا جو انفیکشن ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے تھے گرم چٹان پہ ڈالنے سے. رمضان کہتے ہیں کہ رمضان اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا اسی رمضان کو لے کر کہ اس میں جو ہے مرد مومن تپایا جاتا ہے، اس کے گناہ پاک صاف ہوتے ہیں، اس کی زندگی پاک صاف ہوتی ہے، میل کچیل سب اس کا ختم ہوتا ہے. اور جس طرح سے کپڑا چٹان میں ڈالنے کے بعد پاک صاف نکالتے ہیں، اس طرح رمضان سے گزرنے کے بعد ایک بندہ مومن پاک صاف نکلتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دھل جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کے ساتھ وہ واپس آتا ہے. تو اس لیے رمضان ہے. دوسری اصطلاح ہے وہ ہے فلیصمہ. صوم کا لفظ آیا ہے، روزہ رکھو جس کو رمضان ملے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جو پائے اس رمضان کو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. فلیصم. صوم کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن نے کوئی اصطلاح، کوئی کی ورڈ، کوئی ورڈ باہر سے لا کر نہیں ڈالا. جو عرب کے مکے کے لوگ بالخصوص مانوس تھے، واقف تھے، نون ورڈ سے، اسی ورڈز کو لے کر پھر تھوڑا سا معنی کو آگے بڑھا دیا گیا. صوم کہتے ہیں دراصل گھوڑوں کو، جو گھوڑا ان کا بڑا محبوب جانور ہوتا تھا، گھوڑے کو لے کر وہ جنگ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں سورہ والعادیات میں کہا کہ گھوڑوں کو لے کر جب یہ دوڑتے ہیں تو پتھری زمین پر جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاری جھاڑتی ہے، نکلتی ہے. اور اگر وہ ڈسٹ میں، صحرا میں گزرتے ہیں تو ہر طرف جو گرد و غبار اور دھول کو اڑاتے ہوئے دشمنوں کے منجھدار میں جا کر گھس جاتے ہیں. گھوڑے کے بارے میں کہا نا، یہ کام کرنے کے لیے گھوڑے کی تیاری ہوتی تھی. عام گھوڑا یہ کام نہیں کر سکتا کہ رات میں دوڑ سکے، دھول میں دوڑ سکے اور دشمنوں کے مجمع میں جا کر گھس جائے اور نیند کو، پیاس کو، بھوک کو ترک کر کے اپنے مالک کی وفاداری کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے. ہر گھوڑا یہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ بعض گھوڑوں کو ایک مشقت والے تجربے سے، ایک ایکسپریمنٹ سے، ایک ٹریننگ پیریڈ سے گزارتے تھے عرب کے لوگ. اس میں ہوتا تھا کہ جب وہ کھانا کھانے کا وقت ہوتا اس وقت کھانا نہیں دیتے، جس وقت اسے پانی پینے کا عام زمانہ ہوتا پانی نہیں دیتے. رات میں ٹھنڈی ہوائیں چلتے تو اسے استبل سے نکال کر باہر اسے باندھ دیتے تاکہ ٹھنڈی ہواؤں کو سہنے کا عادی بنے. دن میں جب زبردست لو چلتی ہے، گرم گرم لو، اس وقت اسے باہر باندھ دیتے تھے اپنے کمرے سے، مطلب اس کا جو استبل ہوتا، تاکہ وہ گرم لو کے تھپیڑوں کو سہنے کا عادی بنے. ایک پیریڈ کے ٹریننگ کے بعد جب گھوڑا اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ وقت پر کھاتا نہیں، وقت پر پانی نہیں پیتا، ٹھنڈی ہواؤں کو سہ سکتا ہے، گرم ہوا کو سہ سکتا ہے، سب کچھ نیند برداشت کر سکتا ہے، تو وہ گھوڑا بڑا قیمتی ہوتا تھا اور صائم الفرس کہتے تھے. مارکیٹ میں وہ گھوڑا قیمتی بکتا تھا. اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصطلاح کو استعمال کیا جو گھوڑے کی تربیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، اسی کو تھوڑا سا چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صوم بنا دیا، تاکہ اس میں بھی مومن جو ہے نہ نیند کا غلام بنے، نہ کھانے کا غلام بنے، نہ جنسی لذت کے طلب کو فوراً آمادہ ہو جائے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن ایسا ہو کہ اسے گھڑی دیکھ کر کھانا کھانے کا مشق نہ ہو. ہم تو ایسے ہی کراتے ہیں نا بچوں کو، 8 بج گئے ناشتہ کرو، دوپہر کے 2 بج گئے کھانا کھاؤ.
8 بج گئے رات کے، ماں کھانا رکھو، رات ہو گئی، 10 بج گئے تو دیکھا سو گئے، یہ تو ہم گھڑی کے غلام ہو جاتے ہیں، مشین کی زندگی ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے، وہ کام پر گویا کہ نگاہ رکھتا ہے، کام ہو جانے کے بعد کھانا، کام ہو جانے کے بعد سونا، یہ سب چیزیں مومن اس کا عادی ہوتا ہے۔ تو صوم مطلب یہ ہے کہ اسی سے، کیونکہ مومن مرد مجاہد ہے، اسے ایک بڑے کام پر لگنا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، دنیا میں ایک بڑا کام کرنا ہے۔ تو یہ بندہ کیسے بھوک کا غلام ہو سکتا ہے، پیاس کا غلام ہو سکتا ہے، جنسی لذتوں کے پیچھے کیسے پڑ سکتا ہے؟ یہ تو آدمی ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے۔ پیٹ تو مطالبہ کرتا رہے گا، لیکن پیٹ ہمارے کنٹرول میں آئے، جب چاہیں گے ہم کھانا دیں گے۔ جنسی خواہشات ہمارے کنٹرول میں آئے، جب چاہیں ہم پورا کریں۔ یہ تربیت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ صوم، یعنی روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کی یہ دوسری ٹرمینالوجی ہے۔ تیسری ٹرمینالوجی یا تیسرا جو کی ورڈ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ میں بنگلور میں ایک پروگرام میں غیر مسلموں کے درمیان جب میں بات کر رہا تھا قرآن کے موضوع پر، تو ایک بہت بزرگ آدمی تھے پیچھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے غلط؟ کہا کہ آپ گوگل میں جا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بکنے والی کتاب، پرنٹ ہونے والی کتاب بائبل ہے۔ میں نے کہا بکنے والی کتاب، پرنٹ ہونے والی کتاب تو بائبل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جیسے پڑھا جاتا ہے، آپ بتائیے بائبل کو آپ ہفتے میں ایک مرتبہ محلے کے عیسائی مل کر آپ پڑھتے ہیں چرچ کے اندر، کہیں ایسا ہے چرچ میں کہ روزانہ 5 مرتبہ فادر اور پوری کرسچن کمیونٹی کے لوگ جمع ہوں اور 5 مرتبہ آپ تلاوت کرتے ہوں؟ میں نے کہا آپ تو نہیں کرتے، مسلمان تو 5 وقت روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد 1 مہینہ سال میں ایسا آتا ہے کہ پوری امت جمع ہوتی ہے اور پورے قرآن کا ایک دور ہو جاتا ہے۔ کتنی لاکھوں مسجدیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اور لاکھوں مرتبہ اس کا ایک دورہ ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ شرف حاصل ہے بائبل کو، تورات کو، کسی اور کتاب کو، کہ پوری کتاب سال میں 1 مرتبہ پوری قوم جمع ہو کر پڑھ جائے؟ یہ سب تو کہیں نہیں ہے۔ تب انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات تو ہے نہیں بائبل کے سلسلے میں، قرآن ہی کے سلسلے میں، اس لیے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، زندگی کے اور مرحلے میں پڑھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو پڑھتے ہیں، کوئی نئی دکان کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ہر اچھے میں برے میں، کسی کی میت ہو جائے تو پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ 3 اصطلاحات تھیں۔ رمضان کی اصطلاح کو میں نے ڈیفائن کیا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ صوم کا مطلب کیا ہے، اور پھر قرآن کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ رمضان ہم پر اس وقت آ رہا ہے، اس میں جو فلسفہ ہے رمضان کے پیچھے، جو فلسفی ہے، بیسک فلسفی، اسے ہم سمجھ لیں، اس کے بعد ہم تیاری کریں گے۔ رمضان میں 2 عبادتیں ہم پر گویا کہ مقرر ہوئی ہیں، ایک روزہ ہے اور دوسرا جو ہے رات میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے۔ یہ 2 عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ صبح کی جو عبادت ہے اس کا نام ہے سیام، اور رات کی جو عبادت ہے اس کا نام ہے قیام۔ سیام اور قیام، یہ دونوں کے فلسفے کو ہم سمجھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیسی بڑی حکمتوں سے معمور عبادت ہم کو عطا کی ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو آپ آراستہ کرنا چاہتے ہیں، سجانا چاہتے ہیں، بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے 2 پروسیس ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو پروسیس ہوتا ہے، ایک پازیٹیو پروسیس ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک باغ ہے آپ کے پاس، تو باغ میں تو پہلے تو ویڈز جو ہوتے ہیں، ویڈنگ کرنا پڑتا ہے، انہیں جھاڑ جھنکار خاردار جو پودے پیدا ہو جاتے ہیں، خودرو پودے اگ جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے، ان سب کو مالی کرتا ہے کہ نکالتا ہے، اور مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، کٹنگ کر کے سب چیزوں کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد درختوں کو جن کو آپ کو بڑھانا ہے، جہاں فصل آنی ہے، جہاں بہار آنی ہے، وہاں آپ پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد آپ جا کر دیکھتے ہیں تو باغ کے اندر بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، خوشنما باغ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر پھل پھول سب لگے ہوئے ہیں، اور خاردار جھاڑیوں وغیرہ کو نکال کر پاک صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہو تو 2 پروسیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو اگر مان لیجیے کسی منسٹر سے ملاقات ہے، یا چیف منسٹر نے آپ کو بلایا ہے، یا کسی بڑے پروگرام میں جاتے ہیں، تب بھی ہم 2 کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ داڑھی بناتے ہیں، بال بناتے ہیں، تھوڑا سا تراش خراش کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، تب جو ہے آدمی خوبصورت بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کئی چیزوں کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بریانی پکانے کی جو بڑی دیگ ہوتی ہے، پیتل کی تانبے کی دیگ، اسے 2 پروسیس کرتے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، پہلے تو مسجدوں ہی سے وہ دیتے تھے، ہمارے یہاں سب یہ تھا، مسجدوں میں وہ برتن ہوتے تھے، یہاں سے شادیوں کے لیے دی جاتی تھی، تو پہلے تو اس میں جو گریس، جو آئل لگ گیا ہے، اسے ڈی گریسنگ کرتے ہیں، اسے پاک صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قلائی کرنا کہتے ہیں، قلائی اردو ورڈ ہے قلائی، یعنی لیڈ کو پگھلا کر اندر سے پھر اسے کوٹنگ کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے منگلور میں بھی تو ہوتا ہوگا نا یہاں، لیکن آج کے زمانے کے بچے تو نہیں دیکھتے ہوں گے، پہلے تو گلی میں آ کر سب لوگ کرتے تھے، تو ڈی گریسنگ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد لیڈ کا ایک پورا کوٹنگ کرتے تھے جسے قلائی کہتے ہیں۔ یہ 2 پروسیس ہوتا ہے، ایک تو ایمٹی کرنے کا، ایک تو فل کرنے کا، ایک جو ہے جھاڑ جھنکار کو نکالنے کا، پھر دوسرے کے لیے آپ کو کھاد دینے کا، یہ ڈبل پروسیس ہوتا ہے۔ پہلی جو عبادت ہے سیام، اس میں خالی کرنے کا ہے،
وہ عبادت گویا کہ ہم اندر سے بہت سی چیزوں کو خالی کرتے ہیں، اور خالی کرنے میں 3 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو پیٹ کا مطالبہ ہوتا ہے، ہر دم آدمی کھانا چاہتا ہے، لذتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، شوقین ہوتا ہے کھانے پینے کا، اور یہ پیٹ ایسا ہو گیا کہ وہ ہم کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ہم اسے دیتے ہیں۔ تو شہوت شکم جسے کہتے ہیں، یعنی پیٹ کی بھوک، اس پر آدمی کنٹرول پا لے۔ جانور کو کنٹرول نہیں ہے، اب رات کے 12 بجے بھی دیکھیں گے تو جانور کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے، جانور کے پاس کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ایک تو آپ کو اس کنٹرول کو لانا ہے اور اندر کے مطالبے کو ختم کرنا ہے۔ تو صیام میں آدمی کھانے پینے کے معاملے میں جو حلال ہے، حرام تو بات کی چیز ہے، حرام تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن حلال کے لیے بھی وقت کی پابندی لگ گئی تو اس کے اندر سے جو شہوت ہے شکم کی، پیٹ کا جو ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو خالی کرتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جنسی عمل ہے، اس سلسلے میں بھی دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے طے کر دیا کہ اس عمل سے ہم دور رہیں، تو اس پر بھی ہم کنٹرول پاتے ہیں اور اس ارادے کو، اس خواہش کو ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ روزے کے زمانے میں آدمی کو ذرا گرمی جب چڑھ جاتی ہے تو لڑنا جھگڑنے کا بھی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی روزہ بھی رکھے اور گالی دینا نہ چھوڑے، اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور غیبت کرے تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ گویا کہ 3 چیزوں کو خالی کرنے کا نام، اسے آپ باہر نکالتے ہیں تو تب چل کر روزہ مکمل ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک معنوں میں روزے میں آدمی خالی کرتا ہے۔ جب اس نے خالی کر دی چیزوں کو تو پھر بھرنا ہے، کس چیز سے بھرنا ہے؟ رات میں آپ کو بلایا جاتا ہے تراویح کے لیے، آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ذکر اللہ سے، اللہ کی محبت سے، آئیڈیاز ہیں قرآن کے اندر بہت سی جو ہے کام ہمارے لیے جو علمی خزانہ ہے وہ سب ہم اپنے اندر بھرتے ہیں۔ رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نیند آتی ہے لیکن کھڑے ہو کر ہم خدا کے حضور 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ گویا کہ رمضان کا بیسک جو فلسفی ہے وہ دونوں پروسیس سے آدمی کی تہذیب ہوتی ہے، آدمی کی تراش خراش ہوتی ہے، انسان گویا کہ اور سیولائز بنتا ہے۔ ایک تو اندر کی خرابیوں کو نکالتا ہے اور دوسرا بھرتا ہے ذکر اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے کلام سے، اور کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم پر جو ہے 20 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں، 17 فرض نمازیں ہیں اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں تو 20 ہو گئے۔ 20 میں ہم 40 سجدے کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ رمضان میں یہ کہ دن بھر کے 40 سجدوں کے علاوہ رات میں 40 سجدے ہم ایکسٹرا کرتے ہیں۔ 20 رکعت کی تراویح میں 40 سجدے کرتے ہیں، اور 40 کی ایک اہمیت ہے، معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول جب نبی بنے تو 40 میں بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا کوہ طور میں، پہاڑ کے اوپر، تو وہ بھی وہاں 40 دن گئے اور 40 دن روزے سے رہے، 40 راتیں عبادت کرتے رہے، تب چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات عشرہ جسے کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے۔ سورہ احقاف میں ہے کہ آدمی کی میچیورٹی کی عمر 40 ہے، جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو آدمی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، آدمی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر یہ آیت آئی ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، وہ آیت پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے اس میں۔ تو 40 کی تو اہمیت ہے، روزانہ 40 سجدے آپ سے ایکسٹرا کروائے جاتے ہیں، اور معلوم ہے کہ سجدہ جو ہے وہ خدا سے قربت کا ذریعہ ہے۔ واسجد واقترب، قرآن نے کہا سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جاؤ، تو خدا سے قربت کے لیے سجدے سے زیادہ کوئی بہتر کارگر چیز نہیں ہے۔ اور رمضان میں آپ 40 سجدے ہر دن ایکسٹرا کرنے لگتے ہیں اور خدا سے قربت نہیں ملی تو اور کیا ہوگا؟ ہندوؤں کے پاس، جوگیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس خدا سے وصل، خدا میں مل جانے کا تصور ہے۔ اسلام میں خدا میں ملنے کا تصور نہیں ہے، خدا سے قریب ہونے کا تصور ہے۔ خدا سے آپ قریب ہوتے ہیں، واسجد واقترب۔ تو یہ ہر دن آپ اندر سے 3 چیزوں کو نکالتے ہیں، شہوت شکم، شہوت فرج اور غضب کو نکالتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، کلام سے، اللہ کے ذکر سے آپ اپنے آپ کو بھرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ 30 دن کا یہ عمل کیا انسان کے لیے تبدیلی نہیں آئے گا؟ بہترین تبدیلی لائے گا۔ اس پر بعض علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیجیے آپ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں جو آدمی نفل کرتا ہے رمضان میں اسے فرض کا ثواب دیتا ہے، عام دنوں میں جو آدمی فرض پڑھتا ہے تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے 7 گنا بڑھاتا ہے، 10 گنا بڑھاتا ہے۔ یہ تو ہے 1 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ چیزوں کے اجر بڑھا دیتا ہے، لیکن منیمم جو ہے 10 ٹائمز ہے، کریکٹ ہے، منیمم 10 گنا بڑھ گیا عام دنوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ 30 روزے تو رمضان کے ہوئے، اور بہت سے لوگ جو 6 روزے اس کے بعد شوال کے رکھتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 36 روزے ہو گئے، اور ہر دن کا ثواب 10 کے برابر ہے رمضان میں کرنے کے نتیجے میں، تو 360 ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان کی عبادت جو ہے آدمی کو 1 سال کی عبادت کی برکت مل جاتی ہے۔ 360 دن کی عبادت 30 دن میں آپ نے پا لیا۔ اسی طرح جو ہے آپ رات میں کھڑے ہوتے ہیں، 30 راتیں کھڑے ہوتے ہیں، 40 پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے گویا کہ 1 سال کے عمل کا اجر آدمی کو 1 مہینے کی محنت سے 1 مہینے میں شعوری کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ یہ جو 2 کام ہے
اس کی دو اصطلاحات قرآن میں ہیں. ایک تو میں نے اپنی زبان میں کہا ڈی گریسنگ کرنا، ایمٹینگ کرنا، خالی کرنا، پھر فلنگ کرنا. اور اس کے لیے قرآن میں دو اصطلاحات ہیں. پورے اسلام کا اگر جامع تصور دو الفاظ میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے تو دو الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، ایک بر ہے اور ایک تقویٰ ہے. بر ہے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا، اور تقویٰ ہے برائیوں سے بچنا. یہ دو اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور یہ جہاں رمضان کی آیتیں آئی ہیں اس سے ایک رکوع پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر کا پورا تصور دیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لمبی آیت ہے. اس میں بتایا بر کیا ہے. بر اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، فلاں فلاں پر. بر کا مطلب ہے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. بر کا مطلب ہے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلانا. بر کا مطلب ہے وعدہ وفا کرنا. بر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس پر صبر کرنا. یہ چیز گویا کہ بر ہے جو پازیٹیو کام آگے کرتا چلا جاتا ہے آدمی. اس کے لیے قرآن نے لفظ بر استعمال کیا اور لفظ تقویٰ استعمال کیا، جن چیزوں سے رکنا ہوتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، رکنا. قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ. آگے آیت ہے، ڈرو اس دن سے جب کہ ایک نفس دوسرے نفس کو کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی. بچنا آگ سے، آخرت سے، جہنم سے. واتقوا فتنة الذین، کہ اس فتنے سے ڈرو جس کی شامت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں پکڑتا بلکہ پورے شہر والوں کو پکڑتا ہے. تو بچنا ہے تقویٰ کا مطلب. تو اسلام کی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نگیٹو چیزوں سے بچتے ہیں تو تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اور پازیٹیو چیزیں آپ کرتے ہیں تو بر ہے. اسی لیے قرآن میں کہا تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کو بر کے معاملے میں سپورٹ کرو، تقویٰ کے معاملے میں سپورٹ کرو، اور اسم اور عدوان کے معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے ہمیں. تو دو چیزیں گویا کہ رمضان سے پیدا ہوتی ہیں. ایک بر پیدا کرتے ہیں ہم اپنے اندر، نیکی پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. یہ ہماری خاص کوشش اس زمانے میں ہوتی ہے. یہ دو اصطلاحات آپ سمجھ لیجئے. پھر اور دو اصطلاحات کو سمجھ لیجئے قرآن میں جو آئے ہیں. ایک کا نام ہے معروف، ایک کا نام ہے منکر. معروف ہر وہ نیکی جو انسانی فطرت جسے نیک مانتی ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے. ہندو، مسلمان، عیسائی، سب کے سب ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسی کی مدد کرنا، اندھے کو راستہ پار کرانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ معروف ہے. دنیا کے ہر قوم، ہر تہذیب مانتی ہے. بلکہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، کمیونسٹ، وہ بھی جو اس چیز کو نیکی مانتے ہیں. معروف کا مطلب ہے انسانی فطرت جس سے آشنا ہو. اسی طرح منکر وہ برائی ہے جسے سماج کے ہر زمانے میں، تاریخ میں، ہر ملک میں جسے برا مانا گیا. یعنی کہ عورتوں پر ظلم کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، دنیا میں ہر جگہ سے برا مانا گیا. تو دو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی. ایک معروف کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، ایک منکر کی اصطلاح استعمال کی. تو رمضان آپ دیکھیں اس پہلو سے تو معروفات کو مضبوط بنانا، معروفات میں آگے بڑھانا، اور منکر سے خود رکھنا اور دوسروں کو روکنا، یہ ہمارا کام رمضان المبارک میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے رمضان کے سلسلے میں نے بتایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، بھرنا، خالی کرنا. معروف اور منکر میں نے بتایا، بر اور تقویٰ میں نے بتایا. اور یہ جو دو عبادتیں ہیں، رات کی اور دن کی عبادتیں، اس عبادت کے بارے میں آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ آخرت میں یہ ہمارے لیے دونوں عبادتیں کام آئیں گی. دیکھیں جب اسلام میں سیلویشن کا جو کانسیپٹ ہے، نجات کا جو تصور ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں. وہ یہ کہ آدمی کا ایمان اور عمل، انہی دو چیزوں سے نجات ملتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے ہیں اور بہت سی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ ایک ایکسپشن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ جو بندے ایمان و عمل صالح کے ساتھ آئیں لیکن وہاں آ کر نامہ اعمال تولنے کے بعد برابر سرابر ہو جائیں، ابھی پاسنگ مارک نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شفاعت کا ایک تصور رکھا ہے. وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، وہ ان ہستیوں کے اعزاز میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز اتنا بڑھایا کہ اگر وہ کسی کو کہیں تو اللہ تعالیٰ پاس کرا دے گا ان لوگوں کے لیے جو بارڈر میں رہ جائیں. اسی طرح کوئی بچہ حافظ ہے تو ماں باپ کے لیے سفارش جو کرے گا تو بچے کا کمال نہیں ہے، چونکہ اس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ ایکسٹرا بونس پوائنٹ اس کو دے رہا ہے کہ جا تو اپنے ماں باپ کی سفارش کر. اس طرح سے بعض نیک اعمال ہمارے لیے سفارش کریں گے. ان میں سے یہ دو عبادتیں، قیام لیل اور سیام دن کا، یہ دونوں عبادتیں ہمارے لیے آخرت میں ضرور کام آئیں گے. قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. سیام اور قیام دونوں بندے کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا
اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، پروردگار میں نے، روزہ کہے گا میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوت کرنے سے روک کے رکھا تھا، فشفعنی فی، پروردگار میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے، اس لیے کہ میں نے روکا تو یہ رک گیا، دن بھر رکا رہا۔ پھر اس کے بعد ہمارے لیے قرآن آئے گا، اور قرآن اگر ہماری سفارش کرے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ، اے پروردگار رات میں یہ سونا چاہتا تھا، میں نے اسے کھڑا کر دیا پڑھنے کے لیے، تو یہ پڑھتا رہا، فشفعنی فی، پروردگار میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث کو ختم کیا، فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ روزہ کیسے آئے گا، ہم نہیں جانتے کہ نماز کیسے آئے گی ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے، قرآن کیسے مدد کرنے کے لیے آئے گا، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ کسی زمانے میں اگر یہ کہیں کہ صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، دوستوں سے بات کر سکتے ہیں، فوٹو شیئر کر سکتے ہیں، تو لوگ نہیں مانتے تھے ہوں گے کسی زمانے میں، آج سے 15 سال پہلے نہیں مانتے تھے۔ اب آپ کے پاس ایسی چیزیں آ گئیں کہ ساری چیزیں آپ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور آنن فانن جو ہے نیوز ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، تو چیزوں کو کیسے جو ہے لا کر کھڑا کیا جائے گا ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ پرسانیفائی کرے گا، تو روزہ بھی ہماری شفاعت کے لیے آئے گا، اور رات کا جو قیام ہے، رات کی جو تلاوت ہے، قرآن ہے، یہ دونوں ہمارے لیے انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے۔ اب میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے کچھ کی ٹرمز کو آپ نے بتایا، پھر میں نے رمضان کی فلسفی آپ کو بتائی کہ رمضان کی فلسفی کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آخر ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے منصوبہ بندی۔ ہم میں سے بہت سے کم لوگ ہی اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بس آ گیا اور جیسے رمضان گزر جاتا ہے ویسے ہم پاس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، رمضان کی اچھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ایگزامینیشن آنے سے پہلے پوری پلاننگ کرتا ہے، 1 مہینے کی پلاننگ کرتا ہے، 3 دن فزکس پڑھیں گے، 4 دن کیمسٹری پڑھیں گے، 30 دن میں یہ چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3، چیپٹر 9 تک پڑھیں گے۔ آدمی پلاننگ کرتا ہے تب چل کر اچھے مارکس لاتا ہے۔ ایک تاجر ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ جوتے جو ہے رمضان میں زیادہ بکتے ہیں، کپڑے زیادہ بکتے ہیں رمضان میں، تو رمضان آنے سے 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے جاتا ہے، ادھر ادھر سے سارا مال کلیکٹ کر کے لا کر رکھتا ہے تاکہ بزنس ہو سکے۔ ایک کسان جو ہے رمضان بارش ہونے سے پہلے وہ کھیتی کی تیاری کرتا ہے، بیج کی تیاری کرتا ہے، سب چیزیں لا کر رکھتا ہے، پھر جیسے ہی موسم آ جائے تو موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک مومن کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایک رات بیٹھ جائیں، ایک ڈائری لے لیں، ایک کتاب لے لیجئے، اس میں آپ بنائیے اپنی منصوبہ بندی، کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جن چیزوں کی منصوبہ بندی کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو رمضان میں ہم روزے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو روزہ پھر ہم اپنا جو کام دھام ہے، جو آفس کو جاتے ہیں، اس میں ہم ایسی پلاننگ کریں کہ اس کے بیچ میں ہمارے لیے نماز کے لیے بھی وقت ملے، ہم کم سے کم تھکیں، ہمارے پاس نوکر ہیں تو ان کو بھی کم سے کم ان آزمائش میں ڈالیں، اور روزے کی اچھی خاصی تیاری ہم پلاننگ کریں کہ جس میں ہم جو ہے روزہ شعور کے ساتھ خدا کی عبادت کی خاطر ہم کریں، یہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح رات کی نماز کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، کس مسجد میں پڑھنا ہے، اس مسجد کی پہلے سے پلاننگ کیجیے، گاڑی لے جانا ہے، بائک میں جانا ہے، پیدل جانا ہے، اور زیادہ افطار دبا کر کھا لیتے ہیں تو پھر آدمی سو جاتا ہے، تراویح مس کرتا ہے۔ تو ان سب کی ایسی پلاننگ کریں کہ آپ روزہ کا بھی اہتمام خوش اسلوبی سے کر سکیں اور رات میں تلاوت کا انتظام بھی خوش اسلوبی سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کی پلاننگ کرنی ہے وہ میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر ہم کام کریں۔ نمبر 1 ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس رمضان میں 2 برائی، 3 برائی یا 1 برائی، 1 کمزوری، 1 ہمارا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اسے ہم دور کریں گے، یا آدمی کو منصوبہ بنانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت غصہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں پاک صاف نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو فلم کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے گانوں کا شوق ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، اس بلا سے دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتے، نفس ہمارا انہیں کھینچ لیتا ہے پکڑ کر، نفس ہم کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، ہم اس برائی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ اس رمضان میں منصوبہ بندی کریں کہ اس برائی سے میں نجات پاؤں گا، اس غلطی سے میں باہر آ جاؤں گا، اس گناہ کو پھر میں نہیں کروں گا، اسے ترک کروں گا۔ اس کی منصوبہ بندی ہم کو رمضان سے پہلے کرنی چاہیے، اور 30 دن شعوری طور پر وہ کام نہ کریں۔ بچوں کو نہیں ماریں گے، مثال کے طور پر گالی نہیں دیں گے، مثلاً یہ کہ فلمیں نہیں دیکھیں گے، آپ یہ طے کر لیتے ہیں 30 دن کے لیے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، رمضان آیا تو چادر اڑا دیتے ہیں ٹی وی پر، سب کرتے ہیں، پھر رمضان جانے کے ساتھ کیوں چادر اٹھا دیتے ہیں، یہ تو غلط ہوا۔ تو اسی کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ کالج کے لڑکوں کو دیکھ ہر ہمیشہ گانا، میوزک، پاپ اور ریپ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو وہ اپنے نکال دیتے ہیں، پھر رمضان کے بعد پھر ٹھونس لیتے ہیں۔ تو وہ اس برائی سے بچنا چاہتے ہوں جسے آپ رمضان میں برا سمجھتے ہیں، تو عام دنوں میں بھی تو وہ برا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آدمی پلاننگ کرے، 1 برائی
اس رمضان میں ہم نکالیں گے۔ اسی طرح ایک نیکی، دو نیکی، کوئی نیکی آپ تصور کیجئے اسے ہم پیدا کریں گے۔ مثلا آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ طے کیجئے اس رمضان کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ آپ 5 وقت کی پڑھتے تھے لیکن دفتر میں، مکان میں، گھر میں، دکان میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تو یہ پلاننگ کیجئے کہ اس بار مسجد میں رمضان جانے کے بعد ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں وقت پر پڑھیں گے۔ آپ 5 وقت پڑھتے تھے لیکن تہجد نہیں پڑھتے تھے، تو یہ پلان کیجئے کہ اس کے بعد ہم ہفتے میں 1 بار، 2 بار، 3 بار اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ ہم قرآن مجید کی صورتیں جو بچپن میں ہم کو حضرت پڑھا کر گئے تھے، علم ترى اور لیلاف تک، اتنی ہی صورتیں یاد ہیں، تو یہ اس رمضان آپ پلان کیجئے کہ 4 صورتیں تو میں ایکسٹرا یاد کروں گا۔ آپ یہ طے کیجئے کہ 4 دعائیں مجھے یاد ہو جانی چاہیے، رات میں سونے کی دعا، صبح میں پڑھنے کی دعائیں۔ تو اس طرح سے نیکی کے معاملے میں بھی کچھ منصوبہ بنائیے۔ نمبر 1، برائی کے بارے میں کچھ منصوبہ بنائیے جسے نکالنا ہے، کچھ خوبیوں کے بارے میں منصوبہ بنائیے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تیسری چیز جس کی پلاننگ کرنی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے سلسلے میں اچھی سی پلاننگ کیجئے کہ قرآن اگر آپ روانی سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس سال یہ ٹرائی کیجئے کہ روانی سے پڑھیں گے۔ اب روانی سے پڑھتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تو آپ اس بار پلاننگ کیجئے کہ حذیفی کی یا کسی اور کی، سدیس کی کوئی بھی جو قرأت ہوتی ہے وہ قرأت اویلیبل ہے، آپ تو اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے فون میں کر سکتے ہیں، CD میں کر سکتے ہیں اور سنیں تاکہ تجوید ہماری بہتر ہو جائے۔ قرآن پڑھتے تھے لیکن ترجمہ نہیں پڑھتے تو اس بار یہ ٹرائی کیجئے کہ رات میں تراویح کو جانے سے پہلے مغرب کے بعد امام صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کتنا پڑھاتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں 1.25 پارہ کا نصاب ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں 1 کا ہوتا ہے، الگ الگ حافظ کا الگ الگ پلاننگ ہوتی ہے، اس سے پوچھ لیں، وہ جتنا پڑھائے گا حافظ اتنا آپ گھر میں ترجمہ پڑھ کے چلے جائیے۔ پھر آپ تراویح میں کھڑے ہوں گے تو موٹا موٹا ایک حساب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا آیت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، بنی اسرائیل کی یہ شرارت ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کا یہ معاملہ ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ امام صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے آپ فالو کریں گے تو مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، کسی بھی وقت وہ 1.25 پارہ، 1 پارہ جتنا حافظ پڑھتا ہے اتنا آپ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ یہ منصوبہ بندی کیجئے کہ آپ قرآن کے حلقے چلائیں، بہت ضروری ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، موسم ہے قرآن کا، تو آپ اپنے گھر میں قرآن اسٹڈی سرکل چلائیے، دوستوں کو جمع کیجئے 10 لوگوں کو، اور کسی ایک سورت پر یا 1.25 پارے پر گفتگو کیجئے، عورتوں کو جمع کیجئے، ان سے کہیے کہ وہ اپنا سرکل چلائیں۔ اور 30 دن بہت سے جگہ شاندار سرکل چلتے ہیں جس میں 2 صفحے میں 1 پارے کا خلاصہ ہوتا ہے، عورتیں پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتی ہیں اور ضرورت ہو تو کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کے سلسلے میں آپ پلاننگ کیجئے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر خریدیں گے، قرأت صحیح سیکھیں گے، تجوید صحیح سیکھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کے سرکل قائم کریں گے۔ یہ منصوبہ بندی بنانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی استطاعت جتنی ہے، آپ کی قوت جتنی، اتنی پلاننگ کر لیجئے۔ یہ قرآن کے سلسلے میں کچھ پلاننگ ہے۔ دعا کے سلسلے میں ایک خاص پلاننگ ہے۔ دعا کے بارے میں یاد رکھیے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بندہ جب بھی اس کے حضور آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، جب دل بے قرار خدا کو پکارتا ہے تو کون ہے تمہارے دل کی بے قراری کو دور کرتا ہے؟ وہی خدا ہے جو ہمارے دلوں کو سنتا ہے۔ ساری کائنات اسی سے مانگتی ہے، ہر انسان، جاندار، پرندے، چرند، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن ہم رمضان کی منصوبہ بندی صحیح طریقے سے دعاؤں کے معاملے میں کرتے نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 وقت کی دعا رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، ایک تہجد کے وقت ہے سحر سے پہلے، اور ایک افطار کے وقت کی دعا ہوتی ہے۔ تو ہر دن 2 دعا، 30 دن میں آپ کو 60 دعا۔ پلاننگ یہ کیجئے کہ 60 پوائنٹس آپ نوٹ کیجئے۔ عام طور پر دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا لیا، ربنا ظلمنا ربنا آتنا رب اغفر ورحم پڑھ کے پہنچ لیتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اس کا تصور بھی ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ پلاننگ کیجئے کہ 10 منٹ آپ دعا کر سکتے ہیں افطار سے پہلے، سحری سے پہلے، تو ایک موضوع کے لیجئے 60 موضوع بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا علم دے، اللہ تعالیٰ میری بیوی کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی تعلیم میں مدد کرے، میرے والد کی دعا، میری ماں کے لیے دعا، میرے پڑوسی کے لیے دعا، مجھ پر احسان جنہوں نے کیا ان کے لیے دعا، سب چیزیں، میری تجارت کے لیے دعا، اس بار حج کو جانے کی تمنا ہے اس کے لیے دعا، مجھے گاڑی چاہیے اس کے لیے دعا، مجھے گھر ہے چاہیے اس کے لیے دعا، میرے قرضوں کو دور کرنا ہے اس کے لیے دعا۔ آپ طے کیجئے، 60 نقطے طے کیجئے، اور 60 نقطے میں حمد، 5 دن تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی ہے کہ زندگی بھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ہم راست ڈائریکٹ جو ہم اپنے مطالبے رکھنے کے بجائے خدا کی تعریف کریں، رسول اللہ پر درود بھیجیں، اس کے بعد ہم اپنے مطالبے کو رکھیں، اور ایک دن ایک موضوع پر 100 سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے جو مانگنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کریں گے تو 60 دعاؤں کو آپ یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں گے۔ اس کے علاوہ تاخراتیں آتی ہیں، ان میں آپ بلک میں دعا کریں گے، آدھے 1 گھنٹے کی دعا۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ تاخرات میں جب دعا کرنا چاہتے ہوں تو لسٹ بنائیے کہ کیا دعا کرنا ہے، کتابیں جمع کر لیجئے، ان میں سے دیکھ کر کچھ دعائیں پہلے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو نیچے بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا ہے تو کرسی لگا لیجئے،
کمرے کا لائٹ آف کر دیجئے, بچوں کو دور کر دیجئے, ایک سوئی پیدا کر لیں, مسجد میں چلے جائیے گوشے میں, اس کے بعد آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ دعا میں لگے رہیے, اور اچھی اچھی دعاؤں کی کتاب ملتی ہے اسے دیکھ لیجئے, ان میں خدا کی تعریف کیسے بیان کی جاتی ہے, رسول اللہ پر درود کیسے بھیجا جاتا ہے, زندگی کے باریک سے باریک, لطیف سے لطیف, ریموٹ سے ریموٹ جو گوشے ہیں ان پر ہمارا ذہن جاتا نہیں, لیکن رسول اللہ کا ذہن گیا اور رسول اللہ نے ہم کو دعا سکھائی ہے. ہمیں تصور میں بھی نہیں آتا, ہم اپنے بڑھاپے کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے, گھر میں کشادگی کے لیے ہم کبھی دعا نہیں کرتے, لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا کہ ان امور کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو دعا کی پلاننگ کرنی چاہیے. تو آپ بتائیے میں نے کتنی چیزوں کی پلاننگ بتائی, کتنی چیزوں کی پلاننگ کرنا ہے, یاد ہے امین؟ کیا ہے, کن کن چیزوں کی پلاننگ کرنا ہے بتائیں گے کوئی؟ سنتے رہے. سیام اور قیام, صحیح ہے, ماشاء اللہ. تو آپ بزرگ ہیں, آپ تو ہمارے استاد ہیں. سیام اور قیام, اس کے لیے آپ نے پلاننگ کی. اس کے بعد جو ہے برائیوں کو نکالنے کے لیے پلاننگ کی, نیکیوں کو بھرنے کی پلاننگ کی آپ نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پلاننگ کی ہے دعاؤں کے سلسلے میں, قرآن کے سلسلے میں آپ نے پلاننگ کی. اس کے بعد جو ہے ایک اہم ترین چیز ہے, وہ ہے رمضان مواسات کا مہینہ. مساوات نہیں, اردو میں گڑبڑ کر لیتے ہیں لوگ. مساوات جو ہے ایکویلٹی ہے, مواسات ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, ایمپیتھی جسے کہتے ہیں, سمپتھی بھی نہیں, ایمپیتھی, کہ آپ ان کے شوز میں پہنچ کر دیکھیں ان کے کیا مسائل ہیں. اسلام میں مواسات کا مہینہ بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمزور لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسس میں دی ہیں. کہا کہ افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے, اس لیے دیکھتے ہیں مسلمان اس معاملے میں الحمدللہ بہت محنت کرتے ہیں, مسجدوں کی افطار بھیجتے ہیں, پڑوسیوں کی افطار بھیجتے ہیں نا. تو آپ مواسات کے لیے پلاننگ کیجئے کہ اس رمضان میں آپ اپنے کن کن رشتہ داروں کا خیال کریں گے, اور کیا کیا خیال کریں گے. خیال کرنے میں ایک ہے کہ بھائی پرانے کپڑے آپ کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو 1 سال پہننے کے نکال دیجئے کپڑے. تو کتنے کپڑے دیں گے؟ نیا کپڑا کسی جوڑا بنا دیجئے, یتیم بچے کو, پڑوسی کو, غریب کو. آپ کی بچی کا ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے کالج میں, اسکول میں, وہ غریب ہے, تو اس کو پلاننگ کیجئے آپ کس کو دینا ہے. کچھ پرانے کپڑے, کچھ نئے کپڑے دینا ہے. کسی گھر میں فاقہ کشی ہے تو ایک روزے دار کے لیے پورا راشن دے دیجئے. پورا راشن کا کٹ 2-2.5 ہزار روپے میں بن جاتا ہے. ایک روزے دار کا آپ نے انتظام کر دیا, روزہ رکھے گا 2 کا, 4 کا, 5 کا, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکت دیے تو ان کے لیے راشن انتظام کر دیجئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان غریبوں کے لیے کچھ مالی مدد کرتے ہیں, ان کی تجارت میں آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے نکال کر دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی پلاننگ کریں, مدرسے کو بھی دیں, جماعت کو بھی دیں, اور غریبوں کو بھی دیں, اور بہت سے لوگوں کو دیں, تو اس کی پلاننگ کر لیں. تو مواسات کی پلاننگ کرنی چاہیے, یعنی غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں اور کمزوروں کے لیے آپ اس رمضان میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی پلاننگ کیجئے, اس کے مطابق رمضان میں کام کر دیجئے. گویا کہ آپ پلاننگ کریں, چھوٹا چھوٹا پلاننگ کریں, کبھی بھی بڑا ٹارگٹ لے کر آپ ٹارگٹ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے آپ چھوٹا ٹارگٹ لیجئے اور 100% اچیو کیجئے, تو آپ کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے, حوصلہ پیدا ہوتا ہے, اور رمضان کے بعد آپ کی گاڑی بہت تیزی سے گزرنے لگتی ہے. تو یہ منصوبہ بندی رمضان آنے سے پہلے ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھائیں. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی, ایک ایک وقت اس کا قیمتی ہے. ایک جگہ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے, بہت پیاری بات انہوں نے لکھی ہے, کہ اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو رمضان میں ہم کتنا ثواب کماتے ہیں یہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی بات تو یہ بتائی کہ صاحب 10 نیکی کے برابر ہے, نفل کا فرض کے برابر, یہ ثواب تم کو معلوم ہے. رمضان میں آنے کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی, جمعے کے دن 7 گنا ثواب ملتا ہے, تو رمضان کا جب جمعہ آئے گا تو 7 × 10, منیمم 10 کا تو ثواب ہے نا, اور جمعے کا 7 ہے. تاخرات میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا, تو تاخرات کے 1000, رمضان کے 7 اور عام دنوں کے 3, جیسے الف لام میم آپ پڑھیں گے 30, الف کے لیے 10 نیکی, لام کے لیے 10 نیکی, میم کے لیے 10 نیکی. تو رمضان میں وہ کتنی ہو گئی؟ 10 کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا 7 گنا, تو اس کو 70, اس کو 70, اس کو 70, پھر تاخرات میں پڑھنے کے نتیجے میں اس کو 1000, اس کو 1000, اس کو 1000. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حساب لگانے لگتے ہیں تو رمضان میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, آدمی سمیٹے فل آفر میں ہوتا ہے, چھوٹا موٹا آفر نہیں ہے, بائی 1 گیٹ 1 فری نہیں ہے, بائی 1 گیٹ 1000, بائی 1 گیٹ 1 لاکھ فری, یہ تصور ملتا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں اونڈیل دی جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے نہیں ہے. جو اپنا دامن پھیلائیں گے, جو پکڑنا چاہیں گے, جو اچیو کرنا چاہیں گے, ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. تو رمضان کا سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب فائدہ اٹھائیے. دعا میں ایک خاص بات کا اہتمام کر لیجئے, وہ یہ کہ امت اس وقت بہت زیادہ بلیڈنگ میں شکار ہے, خون خرابہ ہے, ساری
ساری دنیا میں امت مسلمہ اپنے زندگی کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجئے کہ یہ کافر، مشرک، یہود، نصارہ، اسلام دشمن، عناصر، مکار، یہ سب لوگ جتنی سازش، جتنی منصوبہ بندی، جتنا مکر اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مکر کے جال میں خود ان کو پھنسا دے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کی نگاہیں ہٹ جائیں۔ اس کے لیے آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ قرار پائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خوب اس میں عبادت کریں، خوب اس کے اوقات سے ہم استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے گزرنے کے بعد ایک نیا آدمی، ایک بدلا ہوا، ستھرا ہوا، نکھرا ہوا، ایک اچھا انسان اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔